لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، توحید-سنت.com لا الہ الا اس ویب سائٹ پر ملاحظہ فرمائیے ممتاز علماء کرام کی تقاریر، درس قرآن و حدیث، اسلامی کتب کا وسیع ذخیرہ، فرقے باطلہ سے مناظرے اور بہت کچھ۔ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ محمد عبدمی خواہم خدایا تو عشق مصطفیٰ رام، ایمان ما اطاعت خلفاء راشدین، اسلام ما محبت آل محمد است۔ جناب رسالت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسراء اور معراج کا باب مقدس میں بھی ذکر ہے، احادیث متواترہ صحیحہ میں بھی ذکر ہے، اور ساری امت کا اس مسئلے پر اجماع ہے۔ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ معراج روحانی تو کئی بار ہوا، اس اسراء اور معراج کا کتاب مقدس میں ذکر ہے۔ یہ معراج جسمانی ہے۔ علماء نے کتابوں میں اس واقعے کے متعلق بڑی تفصیل سے لکھا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس سفر کے کئی حصے ہیں۔ تمام اہل اسلام کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ معراج پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ جو کتاب مقدس میں ہے اور احادیث متواترہ میں ہے، یہ جسمانی معراج ہے، روحانی نہیں۔ خواب میں تو کئی بار پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کا دیدار ہوا۔ جس معراج کا کتاب مقدس میں احادیث صحیحہ متواترہ میں ذکر ہے، اس کا ماننا ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ ساری امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ یہ واقعہ جسمانی معراج کا ہے، کیونکہ کتاب مقدس میں ذکر ہے اسرا بعبدہ، عبد روح مال جسم کو کہتے ہیں۔ تو ہر مومن مسلمان کتاب مقدس کے اس واقعے کو اور احادیث متواترہ کو مانے، جو اس اسراء کا اور معراج کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ ضروریات دین پر ایمان لانا ضروری ہے،
جو آدمی دین کے کسی ضروری مسئلے کا منکر ہو جائے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ تمام حضرات کو یہ بنیادی بات یاد رکھنی چاہیے کہ ضروریات دین کو تسلیم کرنا، ضروریات دین کو ماننا ضروری ہے۔ جو آدمی دین کے کسی ایک ضروری مسئلے کا انکار کرے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ جس طرح ختم نبوت کا مسئلہ ضروریات دین میں سے ہے، جو آدمی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کا منکر ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واقعہ معراج کیونکہ کتاب و سنت سے ثابت ہے، اجماع امت سے ثابت ہے، جو آدمی قرآن کا منکر، نبی کی متواتر حدیث اور فرمان کا منکر، اجماع امت کا منکر، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ رب العزت نے قرآن مقدس میں اس واقعے کو سبحانہ کے لفظ سے شروع کیا۔ پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ سبحانہ سے شروع کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو لوگ اس بات کا انکار کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر نے ایک رات میں کارخانہ کائنات کی کس طرح سیر کر لی، تو اللہ نے فرمایا سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی۔ خداوند قدوس علی کل شیء قدیر ہے، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ اللہ پاک کے ارادہ کرنے سے کام ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک جس وقت کسی کام کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ کے ارادے سے وہ کام ہو جاتا ہے۔ یورپ کے سیاستدان یورپ کی مشینری سے کئی ہزار میل کی مسافت ایک لحظے میں اگر طے ہو سکتی ہے، جو ذات کارخانہ کائنات کی خالق اور مالک ہے وہ ذات بھی اس بات پر قادر ہے کہ اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سارے کارخانہ کائنات کی سیر کرا دے۔ یہ اللہ کی قدرت کاملہ کا ذکر ہے، اس لیے اس واقعہ کو سبحانہ سے شروع کیا گیا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سیر کرائی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، مسجد حرام سے بیت المقدس تک، یا مسجد حرام سے بیت المعمور تک جو کعبہ کے 7ویں آسمان پر ہے۔ علماء نے تفاسیر میں مسجد اقصی سے زیادہ تر بیت المقدس کے متعلق لکھا ہے، لیکن بعض علماء نے مسجد اقصی سے بیت المعمور کو بھی مراد لیا ہے، جو کعبہ 7ویں آسمان پر ہے، اس کعبے کے محاذ میں ہے، اور 70,000 فرشتہ جس کا ہر روز طواف کرتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ فرشتوں کی جس جماعت نے پہلے دن بیت المعمور کا طواف کیا قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی۔ تو گویا کہ اللہ پاک کے بے شمار فرشتے ہیں جو ہر روز بیت معمور کا طواف کر رہے ہیں۔ وہ بیت معمور 7ویں آسمان پر ہے، وہ فرشتوں کے لیے اللہ پاک نے تیار کرایا۔ تو بعض علماء نے مسجد اقصی سے بیت المعمور بھی مراد لیا ہے، لیکن اکثر مفسرین نے مسجد اقصی سے بیت المقدس مراد لیا ہے۔
تو پاک ہے وہ ذات خدا کی جس نے اپنے بندے کو مسجد حرام سے بیت المقدس تک سیر کرائی. یہاں اب کے لفظ کو پاک پیغمبر کے لیے اختیار کیا گیا ہے. جناب رسول اللہ جب مخلوق کی طرف آئے تو رسول بن کر آئے، جب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں تو شان عبودیت سے حاضر ہو رہے ہیں، تاکہ لوگ خارق کے عادت چیزوں کو دیکھ کر یہ خیال نہ کریں کہ حضور خدا ہیں یا خدا کی جز ہیں، خدا کا حصہ ہیں. ہر مومن مسلمان یہ عقیدہ رکھے کہ آپ عبد ہیں. اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بڑی عزت اور عظمت ہے کہ خالق کے کائنات نے جن کے متعلق فرما دیا کہ یہ میرے بندے ہیں، اللہ پاک جن کے متعلق فرمائے میرے بندے ہیں، تو ان کے لیے کتنی عزت اور عظمت کی بات ہے. باقی ہر مومن مسلمان کی عقیدہ رکھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا کے عبد ہیں، خدا کے بندے ہیں. خدا نے اپنی قدرت کاملہ سے آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک سیر کرائی. وہ مسجد اقصی بارکنا ہونا ہوں جس کے ارد گرد اللہ پاک نے کئی برکتیں رکھی ہیں، برکتوں نے جس کو گھیر لیا ہے. قسم و قسم کے برکات، دینی برکات، دنیاوی برکات، کہ انبیاء علیہ السلام کی اکثریت وہاں آئی. اکثر انبیاء کا کعبہ ہے، انبیاء کی پیدائش وہاں ہوئی، مسکن وہاں ہوا، مدفن اکثر انبیاء کا وہاں ہوا. تو قسم و قسم کی برکتیں ہیں، دینی برکتیں ہیں اور دنیاوی برکتیں ہیں. چشمے ہیں، نہریں ہیں، باغات ہیں. تو اللہ پاک نے فرمایا اس مسجد اقصی کے ارد گرد دینی اور دنیاوی برکتیں ہیں، اور ہم نے اپنے محبوب کو اپنی آیات دکھائیں. پاک پیغمبر کو کارخانہ کائنات کی سیر کرائی گئی. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات کے اندر تمام انبیاء کی امامت کی. ساری کائنات کو یہ بات دکھائی گئی کہ جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ امام الانبیاء ہیں. یہ مختلف کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کے امام بنے، جس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی افضلیت ساری کائنات کے سامنے واضح ہو گئی. اور جناب رحمت اللہ عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری سیر و سیاحت کی بات کتاب اور سنت میں تفصیلی طور پر مذکور ہے کہ جبریل علیہ السلام بارگاہ نبوت میں حرم کے اندر براق لائے تھے، اور وہ سواری سفید رنگ کی تھی اور درمیانہ درجے کی تھی، اور اتنی تیز رفتار تھی کہ جہاں اس کی نگاہ پڑتی تھی وہاں اس سواری کا قدم پڑتا تھا. تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ سیر مسجد حرام سے مسجد اقصی بیت المقدس تک آپ براق پر تشریف لے گئے، اور بیت المقدس سے آسمانوں تک زینا اور سیڑھی کے واسطے سے تشریف لے گئے. تو اللہ پاک نے جس کا اہتمام و انتظام کیا تھا، جس کی کیفیت اللہ پاک ہی بہتر جانتے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، جہاں ان کے خالہ زاد بھائی حضرت یحییٰ علیہ السلام بھی موجود تھے. اور تیسرے آسمان پر آپ نے
حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات کی، چوتھے آسمان پر حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات کی، پانچویں آسمان پر حضرت ہارون علیہ السلام سے ملاقات کی، اور چھٹے آسمان پر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی، ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور کے پاس موجود تھے، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جبریل علیہ السلام سدرۃ المنتہا تک گئے، جہاں فرشتے سارے کے سارے زمین والے رک جاتے ہیں، اور جبریل علیہ السلام کی بھی اکثر رہائش وہاں ہوتی ہے۔ وہاں اللہ کے خصوصی برکات اور انوار کا نزول ہو رہا ہے، اور یہ زمین والے فرشتے اس سے آگے نہیں جا سکتے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سدرۃ المنتہا سے آگے رف رف چولہے پر یا تخت پر تشریف لے گئے، جہاں جبریل علیہ السلام رک گئے تھے، اور بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، اب میری طاقت نہیں کہ میں اس سے آگے جا سکوں، ورنہ میری یہ ساری زندگی ختم ہو جائے گی، آگے جو انوار اور تجلیات ہیں میں ان کو برداشت نہیں کر سکتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تخت کے بعد خصوصی انوار اور تجلیات میں اوپر تشریف لے گئے، جہاں خدا سے آپ کی ملاقات ہوئی، خدا کا دیدار ہوا۔ اکثر علماء، مشائخ اور بزرگان دین کی تحقیق یہی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا۔ قرآن مقدس میں اللہ پاک نے فرمایا، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ پاک نے اپنے بندے کی طرف وحی کی جو کچھ وحی کی، اللہ نے اس کا ذکر نہیں فرمایا۔ باقی آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ باتیں ہم کو بتائی جائیں، لیکن آپ فہم و فراست کے مالک ہیں، سوچ سکتے ہیں کہ خداوند قدوس نے جس بات کا ذکر نہیں کیا، اللہ پاک نے اجمالی طور پر فرمایا، اوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ پاک نے اس کی وضاحت نہیں فرمائی۔ اور کسی آدمی کی کیا طاقت ہے کہ ان باتوں کی وضاحت کر سکے؟ یا تو اس کی وضاحت خدا فرمائے یا محمد مصطفیٰ فرمائے۔ تو اس رات پاک پیغمبر کو اللہ کی طرف سے یہ نماز والا تحفہ ملا۔ اکثر حضرات معراج کے واقعے سننے کے بڑے شیدائی اور شائق ہوتے ہیں، لیکن معراج والے تحفے کے ساتھ ان کا کوئی انس نہیں، محبت اور پیار نہیں۔ اللہ پاک نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب واپس تشریف لا رہے تھے تو کتابوں میں آتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوئی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام دریافت کرتے ہیں کہ پاک پیغمبر، اللہ نے آپ کی امت پر کیا کچھ فرض کیا؟ تو حضور نے فرمایا 50 نمازیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ آپ درخواست کریں، آپ کی امت اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس مشورے کو مد نظر رکھتے ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ لوگوں کو آزما چکے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو خوشی سے یہ بات منظور کر لی تھی، کیونکہ آپ فرماتے تھے قرۃ عینی فی الصلاۃ، مجھے نماز میں سکون، فرحت و سرور، خوشی اور ٹھنڈک محسوس ہوتی ہے۔ اور کتابوں میں آتا ہے کہ پاک پیغمبر کی زندگی کا کوئی لحظہ ذکر اللہ سے خالی نہیں ہوتا تھا۔ آپ نمازیں پڑھتے تھے، آپ کے قدم مبارک متورم ہو جاتے تھے، پیر مبارک سوج جاتے تھے،
حضور کو تو اس بات میں خوشی تھی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کی بات جب بیان کی کہ آپ کی امت برداشت نہیں کر سکے گی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے درخواست کی تو اللہ پاک نے 5 نمازوں کی تخفیف کر دی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے حضور کی خدمت میں یہ بات کہی کہ آپ کی امت اب بھی برداشت نہیں کر سکے گی، تو کئی بار رحمت اللہ عالمین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، حتیٰ کہ پھر 5 نمازیں ہو گئیں۔ تو جب حضور واپس ہوئے تو اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوا، پاک پیغمبر لا يبدل القول لدي، میں اپنے ہاتھ تبدیلی نہیں کرتا، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے میں ثواب 50 کا عطا کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر بھی یہ کہا کہ یا رسول اللہ، آپ کی امت 5 نمازیں بھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اب مجھے حیا آتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں پھر عرض کروں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ اعلان بھی سن لیا تھا کہ اللہ نے فرمایا آپ تبدیلی نہیں ہوگی۔ تو یہ تحفہ نماز کا اللہ نے معراج والی رات عطا کیا، تو ہر مومن مسلمان کو اس تحفے سے محبت ہونی چاہیے۔ دنیا کے تحفوں کے ساتھ انس ہے، پیار ہے، محبت ہے، لیکن نماز کے ساتھ ہمارے مسلمان کا اگر پیار نہیں تو معراج کے ساتھ اس کا کیا تعلق؟ یہ نماز مومن کی معراج ہے۔ ہر مومن مسلمان کو نماز سے پوری محبت رکھنی چاہیے۔ جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رات تمام انبیاء کو بیت المقدس میں یا بیت المعمور میں نماز پڑھائی۔ راج ایک اور یہ ہے کہ پاک پیغمبر نے واپسی پر بیت المقدس کے اندر آ کر تمام انبیاء کو امامت کرائی اور نماز پڑھائی۔ بعض کتابوں میں بیت المعمور کا بھی ذکر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 7ویں آسمان کے اندر جو بیت معمور ہے وہاں تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، لیکن مفسرین کا زیادہ رجحان اور میلان اس بات کی طرف ہے کہ رحمت اللہ عالمین نے بیت المقدس کے اندر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی۔ اور کتابوں میں آتا ہے، اہل سنت کی کتابوں میں بھی ہے، یہ نجف اشرف کی چھپی ہوئی استفسار ہے، اس میں اس نے بھی لکھا ہے کہ حضور نے اس رات تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، اور یہ بیت المعمور کا لکھ رہے ہیں۔ وَلَمَّا بَلَغَ الْبَيْتَ الْمَعْمُورَ، جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت معمور پہنچے، حضرت صلاۃ نماز کا وقت آ گیا، فتقدم رسول اللہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مصلی پر آئے، وصف النبیون والملائکہ، انبیاء اور ملائکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں بنائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ نماز پڑھانے والے محمد مصطفیٰ، پڑھنے والے انبیاء اور ملائکہ، اذان دینے والے جبریل علیہ السلام، فاذن جبریل علیہ السلام، جبریل نے اذان کہی۔ تو آپ یہ بات بھی یاد رکھ جائیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تمام انبیاء کو نماز پڑھائی تھی، امام مصطفیٰ تھے اور پیچھے پڑھنے والے تمام انبیاء اور ملائکہ تھے، مؤذن جبریل علیہ السلام تھے، وہ اذان کیسی تھی۔ یہ بیت المعمور 7ویں آسمان پر جو اذان کہی جا رہی ہے، اور اذان کہنے والے جبریل علیہ السلام ہیں، اور یہ بیان کرنے والے امام محمد باقر ہیں۔ یہ کتاب شیعہ مذہب کی ہے۔ یہ میں حوالہ جو دیتا ہوں، شیعہ مجھے پرچیاں لکھتے ہیں، آپ ہمیں جمعہ پر گالیاں دیتے ہیں۔ شاید افسران کو بھی جا کر کہتے ہوں گے کہ یہ ہم کو گالی دے رہا ہے۔
اللہ کے بندے یہ گالی ہے، مسجد اہل سنت کی ہے اور کتابیں تمہاری پڑھی جا رہی ہیں، دیکھو تو صحیح، تمہاری تو خوش قسمتی کی بات ہے، تمہارے علماء کے پاس تو شاید کتابیں نہ ہوں یا وہ پڑھے ہوئے نہ ہوں، وہ بیان نہ کریں۔ میں تو چاہتا ہوں کہ ملک میں اتحاد اور اتفاق، بھایا بندی ہو، اخوت ہو، یکجہتی ہو، سارے لوگ متحد اور متفق ہو جائیں اور وہی اذان کہیں جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج کی نماز کے اندر کہی گئی تھی۔ پیارے امام، کیف اذن جبریل، جبریل علیہ السلام نے کس طرح اذان کہی تھی؟ فقال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی الفلاح۔ یہ علی ولی اللہ علیہ اذان معراج کی رات میں انبیاء کے سامنے بھی نہیں کہی گئی، شیعہ کی دنیا کی کسی کتاب میں یہ حوالہ نہیں ہے، زمین پر شیعہ کی کتاب نہیں ہے جس میں کسی امام کے فرمان سے یہ بات ثابت ہو جائے۔ اصل میں ان کو تکلیف میرے اسی جملے سے ہوتی ہے، اس نے لوگوں کو یہ بات کیوں بتا دی کہ ہماری اذان دنیا کی کسی کتاب میں، فقہ جعفری میں بھی نہیں، سمجھے؟ آپ یہ تسلی کریں، اگر پاکستان اور ایران کے شیعہ فقہ جعفری سے ثابت کر دیں، امام جعفر صادق علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل والی اذان کہیں تو میری سزا پھانسی، حکومت مارش اللہ پر خون میرا معاف۔ شیعہ مذہب کی 4 کتابیں ہیں جن کو سیاہ اربا کہا جاتا ہے، آخر وہ شیعہ ہر جمعہ پرچی اور خط بھیجتے ہیں میری طرف کہ آپ ہم کو گالیاں دیتے ہیں اور پاکستان میں ہم کو فقہ جعفری پر عمل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ کس نے کہا ہے کہ آپ کی اجازت نہیں ہے؟ آپ فقہ جعفری پر عمل کریں، اپنے علماء کو کہیں، وہی اعلان کہیں جو فقہ جعفری میں ثابت ہے۔ ہر سال نیا جملہ کیوں بڑھا دیتے ہیں؟ جب معراج میں بھی علی ولی اللہ خلیفہ خلافت کا ٹکڑا نہیں، حضرت علی کی خلافت کے زمانے میں بھی نہیں، حضرت حسن حسین نے بھی یہ جملہ نہیں سنایا۔ امام زین العابدین محمد باقر جعفر صادق موسیٰ کاظم علی رضا محمد تقی علی نقی حسن اصغر کی اذان میں ثابت نہیں۔ اگر دنیا کا شیعہ ثابت کر دے تو قرآن خدا کا ضامن ہے، میں شیعہ ہو جاؤں گا۔ لوگوں کو شیعہ بناتے ہیں، مجھے کیوں نہیں بناتے؟ گالی دے رہا ہے، گالی ہے۔ ماں کے نقش قدم پر چلو، علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کی اذان سکھاؤ۔ میں قرآن گواہ کر کے کہہ رہا ہوں، اگر شیعہ کتابوں میں سے دنیا کی کسی ایک معتبر کتاب سے ثابت ہو جائے کہ کسی امام نے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کی اذان یا معراج والی رات جبریل علیہ السلام کی اذان میں، دورے پر جاتے ہیں ان سے پوچھو، ایک مسجد نہیں، کئی لاکھ کی آبادی، آخر مسجد کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ مسجد نبی نے بنائی تھی، مسجد بنانے کا نبی نے فرمایا تھا، مسجد کا ذکر قرآن میں آ رہا ہے کہ پاک پیغمبر کی معراج ایک مسجد سے دوسری مسجد تک ہوئی، سیر کرائی گئی، اسراء کا واقعہ، بیت معمور وہ کعبہ ہے، مسجد ہے جو 7ویں آسمان پر اللہ نے فرشتوں کے لیے بنایا۔ انبیاء علیہ السلام مسجد بنا گئے، حضور نے مسجد بنائی، حضور نے مسجد بنانے کا فرمایا، من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جو آدمی مسجد بنائے گا اللہ پاک اس کا گھر بہشت میں تیار کریں گے۔ اہل سنت کو تہران میں مسجد بنانے کی اجازت کیوں نہیں دی جاتی؟ اور پاکستان میں
یہ گھوڑے کا جلوس، تازیے کا جلوس، یہ سیج ہے، کہاں اس کا ثبوت ہے؟ حضرت قاسم کی شادی کہاں ہوئی تھی؟ شیخ عباس کنی نے لکھا ہے کہ یہ من گھڑت قصے ہیں، یہ اکاذیب ہے، ان کا کوئی وجود نہیں۔ حضرت قاسم کی شادی کربلا میں نہیں ہوئی تھی۔ انتظامیہ پریشان، سنی پریشان، ہر سال عشرہ محرم میں فتنہ فساد۔ فقہ جعفری پر عمل کرو، تم رہو، ہم کو رہنے دو۔ لیکن اب جو مطالبہ آ گیا شیعہ کا، آدھے حقوق ہم کو دیے جاؤ، کیا وجہ ہے اس کی؟ یہ مطالبہ کیوں کیا گیا ہے؟ کیا آزادی ہے؟ تم لوگ بھی سوچو، جہاں ہم جاتے ہیں ان کا قبضہ ہے، جس دفتر میں جاؤ ان کا قبضہ ہے، ان کا ایک آدمی ہے، تمام اہل سنت پر چھایا ہوا ہے۔ ہمارے سنی افسران یہ بس برائے نام، ہم تو نہیں ملازم ہیں، ان کے ہر آدمی کو مذہب کے ساتھ دلچسپی ہے، انس ہے، محبت ہے، پیار ہے۔ ہمارے آدمی جتنے ہیں جہاں ہیں یہ بیچارے ملازم ہیں۔ آخر میں تو یہ میٹنگیں جو ہوتی ہیں مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ یہ ضلعی میٹنگیں ہوتی ہیں، کوئی صوبائی ہوتی ہیں، مجھے کبھی دعوت نامہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ریڈیو پر کوئی مولوی تقریر کرتے ہیں، مجھے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ بھائی تم بھی آؤ پولیس اسٹیشن۔ آخر میں تو یہ میٹنگیں جو ہوتی ہیں مجھے کیوں نہیں بلاتے؟ یہ ضلعی میٹنگیں ہوتی ہیں، کوئی صوبائی ہوتی ہیں، مجھے کبھی دعوت نامہ نہیں ہے۔ میں نے سنا ہے کہ ریڈیو پر کوئی مولوی تقریر کرتے ہیں، مجھے کوئی دعوت نہیں دیتا کہ بھائی تم بھی آؤ پولیس اسٹیشن۔ حالانکہ مجھے تو ضرور دعوت ہوتی، کیونکہ میں اہل سنت کی کتابیں بھی پڑھتا ہوں، اہل تشیع کی، وہ کہ میں تو مشترک آدمی، دوسرے آدمی کو دعوت ہوتی ہے، مجھے تو ضرور دعوت ہوتی ہے۔ کیا وجہ ہے؟ جس محکمے میں جو ہے ریڈیو اسٹیشن پر ایک شیعہ ہے، اس کا قبضہ ہے، ساری پالیسی شیعہ کی چل رہی ہے، سنی ختم۔ آخر اور مولوی جو ہیں وہ پڑھے ہوئے زیادہ ہیں، ان کا مطالعہ زیادہ ہے، یا ان کی بات زیادہ سچی اور پکی ہوتی ہے؟ کیا وجہ ہے مجھے دعوت کیوں نہیں دی جاتی؟ میں الٹا چندہ بھی دوں گا۔ ریڈیو اسٹیشن پر مجھے 8 گھنٹہ تقریر کی اجازت دی جائے، 100 روپیہ 8 گھنٹے کا میں کیا کروں گا۔ باقی لوگ تو 10 منٹ کے کئی سو میں نے سنائے لیتے ہیں، 10 منٹ تقریر، 15 منٹ تقریر، کئی 100 روپیہ یومیہ لے جاتے ہیں۔ مہینے میں 4 تقریریں مجھ سے کروائیں، وہ 8 گھنٹے کی، چلو 15 منٹ کی، 400 روپیہ ریڈیو اسٹیشن کے فنڈ میں داخل کر دوں گا۔ نہیں، لیکن وہ شیعہ افسر صاحب ناراض ہو جائیں گے ان لوگوں سے، تو اس کی کوئی اجازت نہیں ہے۔ اگر کوئی جملہ مجھے بتائیں کب میں نے گالی دی، کس کو گالی دی؟ میرے مذہب میں گالی دینا حرام ہے، انسان تو انسان، ہمارے مذہب اہل سنت کے اندر حیوان کو گالی دینا بھی حرام ہے۔ باقی دین کا سچا مسئلہ بیان کرتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد میں اذان وہی ہو جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مسجد میں ہوتی تھی۔ معراج والی رات جب جبریل علیہ السلام کی اذان میں علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کا ٹکڑا نہیں تھا، پاکستان میں یہ ٹکڑا کیوں ملایا گیا ہے؟ کس امام کے فرمان سے ملایا گیا ہے؟ کس فقہ جعفری میں ہے؟ مفتی جعفر حسین شیعہ پاکستان اور ایران کے متحد اگر فقہ جعفری سے ثابت کر دے کہ کسی امام نے فرمایا ہے علی ولی اللہ خلیفہ بلا فصل کا جملہ اذان میں کہو، تو میں اور گواہ کر کے اعلان کر رہا ہوں
اگر شیعہ کتابوں سے ثابت ہو جائے تو میری سزا پھانسی حکومت ماس اللہ پر خون میرا معاف. پھر کہا جائے کہ تمہاری الصلاۃ خیر من النوم والی اذان کہاں سے آئی تو میں اس کو پاک پیغمبر کے فرمان سے ثابت کروں گا. معراج والے نبی نے فرمایا حضرت بلال کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کا جملہ موجود. مکے کے مؤذن حضرت ابو معذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اذان کی تعلیم دی. حضور نے فرمایا ابو معذورہ اگر صبح کی اذان ہو فقل الصلاۃ خیر من النوم. اللہ تعالی 2 دفعہ الصلاۃ خیر من النوم بھی کہا کرو. نبی کا فیصلہ ہے, نبی کا فرمان ہے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد سے الصلاۃ خیر من النوم والی اذان سے ہم ملک میں امن چاہتے ہیں, امان چاہتے ہیں, اتحاد چاہتے ہیں. امت نبی کی فیصلہ نبی کا چلے. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 30 برس کے اندر جو تعلیم فرمائی ہم چاہتے ہیں ہمارے گھروں میں وہی تھی. معراج والی رات جو تحفہ پاک پیغمبر لائے وہ ہمارے گھروں میں تحفہ ہو. وہ تحفہ نماز کا ہے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا علی طریق منہا کے ساتھ میں نماز کو جان بوجھ کر چھوڑا میرا ان سے کوئی تعلق نہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بین العبد والکفر وترک الصلاۃ. مومن اور کافر کے درمیان فرق نماز کا. مومن نماز پڑھتا ہے, کافر نہیں پڑھتا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کہتی ہے کہ نماز مومن کی معراج ہے. معراج کا واقعہ لوگ سنتے ہیں کہ ہم کو واقعہ سناؤ. شہادت کا واقعہ سنتے ہیں, شہید ہونے کے لیے تیار نہیں ہوتے. معراج کے تحفے کو پسند نہیں کرتے. جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میدان قیامت کے حقوق اللہ میں سے پہلے سوال نماز کا ہوگا. قیامت کے اندر پہلے حقوق اللہ میں سے اسی چیز کا سوال ہے. پہلے پرچے میں جو فیل ہو جائے پھر کامیابی اس کی کیسے ہوگی. ہر مومن مسلمان کو یہ بات سمجھنی چاہیے. جناب رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج والی رات کے اندر بہشت کی سیر فرمائی. پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ازواج مطہرات کے محلات دیکھے. موتیوں کی چھتیں تھیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک سنہری محل دیکھا. جناب رحمت اللہ عالمین نے دریافت کیا کس کا محل ہے؟ ملائکہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ آپ کے وزیر عمر کا محل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا ابو بکر جلتی, عمر جلتی, عثمان جلتی, علی جلتی, طلحہ زبیر جلتی, سعد سعید جلتی, عبد الرحمن ابن عوف جلتی, ابو عبید ابن جراح جلتی, حسن حسین جلتی, عائشہ فاطمہ جلتی. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر اعلان فرمایا اللہ کے قرآن مقدس میں آیا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ. میرا پاک پیغمبر کی ساری جماعت سے بہشت کا وعدہ ہے. یہ حضور کے فیصلے, یہ معراج والی رات کے فیصلے ہیں. حضور نے کارخانہ کائنات دیکھا. حضور نے ایک عورت کو جہنم میں دیکھا جس نے بلی پر ظلم کیا تھا. تو آپ نے منبر پر فرمایا کہ وہ جہنم میں تباہ ہو چکی. حیوان پر ظلم کرنے والے آدمی جہنم میں جائیں گے. انسان پر ظلم کرنے والے جہنم میں جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فساق فجار کو دیکھا, زانیوں کو دیکھا, چوروں کو دیکھا, سود خوروں کو دیکھا جہنم میں برباد ہو رہے ہیں.
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منبر پر فرمایا کہ لوگوں یاد رکھو، جو آدمی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد کے مطابق اللہ کے دین کے خلاف بغاوت کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ لوگوں دین کے ساتھ بغاوت نہ کرو، اللہ کے دین کا پرچم اٹھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ کارخانہ کائنات کی سیر کا ذکر صبح سویرے جب حرم کعبہ میں آ کر کیا تو مشرکین مکہ نے اس بات کی تکذیب کی اور تردید کی کہ رات کے تھوڑے حصے میں کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ سیر کر کے واپس آئیں، بیت المقدس بھی جائیں اور تمام عالم کی سیر کر کے آئیں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے اعلان معراج جسمانی کا کیا تھا، اگر روحانی ہوتا تو خواب کی تردید کرنے کا تو مقصد بھی کوئی نہیں۔ کفار مکہ نے آپ سے پوچھا کہ ہمارا قافلہ تجارت کے لیے گیا ہے، وہ کہاں تھا؟ پاک پیغمبر نے ان مقامات کا ذکر کیا کہ تمہارا قافلہ فلاں مقام پر آ رہا ہے۔ آخر کفار مکہ نے آخر میں یہ سوال کیا کہ آپ بیت المقدس جو گئے، آپ بتائیں کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، روشن دان کتنے ہیں اور چھت کتنی لمبی چوڑی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس وقت کفار نے یہ سوال کیا مجھے کچھ دقت محسوس ہونے لگی کہ میں گیا تھا، لیکن ان باتوں کی طرف میں نے تو توجہ نہیں کی کہ روشن دان کتنے ہیں۔ اگر میں نے ان کو نہ بتایا تو یہ کہیں گے کہ محمد جھوٹے ہیں۔ تو خداوند قدوس نے فرمایا میرے پاک پیغمبر آپ فکر نہ کریں، آپ توجہ کریں، میں پردے اٹھاتا ہوں، یہیں سے دیکھ دیکھ کر آپ ان کو بتا دیں۔ تو بیت المقدس کا سارا کمرہ، ساری عمارت پاک پیغمبر کے سامنے تھی، جو سوال کرتے تھے آپ دیکھ دیکھ کر بتاتے تھے۔ ہمارا اس بات پر ایمان ہے یہ سبحان الذی اسری بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سیر کرائی۔ خداوند قدوس آپ کو جو چیز دکھا دیں ہمارا اس پر ایمان ہے، لیکن اس سے یہ خیال کرنا کہ آپ حضرات کو یہ وہم گمان نہ ہو کہ آپ حاضر ناظر ہیں، ہر چیز جانتے پہچانتے ہیں، دیکھتے ہیں۔ یہ حاضر ناظر جو ہے وہ صفت خدا کی ہے۔ باقی خداوند قدوس کسی نبی کو کوئی چیز دکھا دے ہمارا ایمان ہے، ولی کو کوئی چیز دکھا دے ہمارا ایمان ہے۔ ہم انبیاء کے معجزات کے قائل ہیں، اولیاء کی کرامات کے بھی قائل ہیں۔ ساری کائنات کی خوبیاں ہمارے دین اور مذہب میں موجود ہیں۔ ہمارے دین کے مسئلے اللہ کے قرآن میں موجود ہیں، نبی پاک کی حدیث اور حضور کے فرمان میں موجود ہیں۔ تو کفار مکہ نے ابو بکر صدیق کو جا کر کہا کہ پتہ ہے تمہارے دوست نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ میں نے بیت المقدس میں جا کر تمام انبیاء کو نماز پڑھائی، ایک رات میں کارخانہ کائنات کی سیر کر کے واپس آیا۔ تم ہر بات میں کہتے ہو کہ محمد سچ کہہ رہے ہیں، سچ کہہ رہے ہیں۔ کیا محمد کی یہ بات بھی سچی ہے کہ ایک لحظے میں آ جا سکتے ہیں؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اگر میرے پاک پیغمبر نے یہ اعلان کیا تو سچ کیا، حضور تو حضور رہے۔ حضور کے خادم جبریل کئی بار آتے بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں۔ اگر خداوند قدوس میرے پاک پیغمبر کو لے جائے تو حضور کا ہر فیصلہ سچا ہے۔ ابو بکر نے حضور کے اس سفر کی، حضور کی معراج کی تصدیق کی تو پاک پیغمبر نے فرمایا ابو بکر انت صدیق، تو بڑا سچا ہے۔ یہ لقب آپ کو حضور نے عطا کیا اور کتابوں میں درج ہے کہ اس سلسلے میں حضور نے فرمایا کہ ابو بکر انت صدیق۔ باقی تفسیر قمی میں غار کے سلسلے میں بھی موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب غار میں موجود تھے تو آپ نے ابو بکر صدیق کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھا،
سارے چہرے پر اپنا ہاتھ مبارک پھیر دیا اور اس کے بعد فرمایا ابو بکر تو دیکھ رہا ہے کہ جعفر طیار سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں. ابو بکر صدیق عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں دیکھ رہا ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا ابو بکر انت صدیق تو بڑا سچا ہے. یہ تفسیر قمی ایران کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے. ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کے سلسلے میں علی بن ابراہیم قمی نے جو تفسیر کی ہے وہاں یہ لکھا ہے کہ حضور نے حضرت ابو بکر کو فرمایا انت صدیق تو بڑا سچا ہے. باقی ماشاءاللہ آپ اکثر تعلیم یافتہ حضرات ہیں. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے. ایک لفظ ہے صدیق, اس کا معنی آتا ہے ساتھی کا. صدیق مبالغے کا صیغہ ہے جس کی جمع قرآن مجید میں صدیقین یا صدیقون آتی ہے. صدیق کا معنی ہے بڑا سچا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو بڑا سچا فرما دیں ان کی سچائی میں کسی مومن مسلمان کو شک نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو یہ سچے واقعات ماننے کی توفیق عطا فرمائے. یہ مرزائی لوگ, یہ قادیانی, آپ حضرات ان کو قادیانی کہا کریں. ساری باتیں تو ہم کو بتانی پڑتی ہیں. وہ کہتے ہیں ہم احمدی ہیں. احمدی کیسے؟ مرزے کا نام تو تھا غلام احمد. احمد تو حضور کا نام ہے. یعنی آخر آپ تعلیم یافتہ ہیں, افسران, پبلک, فرقے, جماعتیں, گروہ, سوچیں, بات سمجھیں یا ہم کو سمجھائیں. یہ جو لوگ لکھتے ہیں کاسوں میں, دفاتر میں, یہ احمدی ہیں. احمدی کیوں؟ مرزے کا نام تو تھا غلام احمد. احمد تو حضور کا نام ہے. اور کس کس کو بات بتائے, کون سی بات لوگوں کو سمجھائے؟ یہ احمد تو جناب محمد الرسول اللہ کا اسم گرامی ہے. احمد مجتبی حضور کا نام مبارک ہے. جناب امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انا محمد وانا احمد, اور میں محمد ہوں, میں احمد ہوں. انا العاقب, میں عاقب ہوں. ولاکب الذی لا نبی بعدہ, اور کہ وہ ہے جس کے بعد لیا نبی پیدا نہیں ہوگا. یہ ترمذی شریف میں حدیث موجود ہے. صحاح کی اور کتابوں میں بھی موجود ہے کہ جناب رحمت اللہ عالمین نے فرمایا میں محمد ہوں, میں احمد ہوں. تو ہم محمدی ہیں, ہم احمدی ہیں. یہ مرزائی جو ہیں وہ اپنا نام تجویز کرے یا حکومت کچھ مداخلت کرے, ساری باتیں ہم کو کہنے پڑتی ہیں. پھر کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ باتیں کرنا ہے. آخر آپ حضرات بھی تو کوئی علم کی بات کریں. ہمارے نبی کے نام کو کیوں وہ استعمال کرتے ہیں جب ان کے نبی کا نام ہے غلام احمد؟ وہ آپ کو غلامی کہیں تو کہیں, قادیانی کہیں, مرزائی کہیں, احمدی کیوں کہیں؟ ہمارے نبی کے نام کو کیوں استعمال کریں وہ؟ توحید-سنت.com یہ ناجائز مطالبہ ہے ہمارا, ناجائز بات ہے. یہ علم سے گری ہوئی بات کہہ رہا ہوں میں. یا وہ ثابت کر دیں کہ ہمارے نبی کا نام احمد ہے. ساری کائنات کو پتہ ہے کہ ان کے نبی کا نام ہے غلام احمد. قادیانی دہقان کا نام ہے غلام احمد. احمد تو ہمارے مصطفیٰ کا نام ہے. تو ہمارے پاک پیغمبر کے مقدس نام کو کیوں استعمال کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو حضور کی طرف کیوں منسوب کرتے ہیں جب پاک پیغمبر کی خاتم نبوت کے وہ منکر ہیں؟ لیکن یہ مسئلہ تب تسلیم کیا جائے گا جب آپ حضرات کچھ تھوڑا سا وقت دیں گے. فی الحال تو سنی جو ہیں ان کے ذمہ کام ہے تجارت کا, ملازمت کا, ذمہ داری کا.
یہ دین کا کام جو ہے یہ مولوی کے ذمہ ہے. مولوی پھر جس طرح بیان کرے کرے نہ کرے نہ کرے. مولوی اگر سچی بات کہے تو کہتے ہیں یہ فرقہ وارانہ منافقت کی تقریر کر رہا ہے، ایسی تقریر نہیں ہونی چاہیے. وہ خدا کے بندو یہ منافقت والی بات ہے. ہمارے مذہب پر لوگ کیوں حملہ کر رہے ہیں؟ ہم تو مدافعت کر رہے ہیں، ہم تو مظلوم ہیں. ہمارے 5 پیغمبر کی ختم نبوت پر حملہ بھی وہ کر رہے ہیں، ہم کو گالی بھی دے رہے ہیں، ہمارے نبی کے نام کو بھی استعمال کر رہے ہیں. وہ مرزے نے لکھا ہے نا کہ ان العباد صاروا خنازیر الفلاح، جو میرے دشمن ہیں، جو لوگ میری نبوت کو نہیں مانتے، میری تردید کر رہے ہیں، میرا مقابلہ کر رہے ہیں، جنگل کے خنزیر ہیں. خنازیر الفلاح، یہ جنگل کے خنزیر ہیں، سور ہیں. وَالنِّسَاؤُهُمْ مِن دُونِهِنَّ الْأَقْلُبُ، ان کی عورتیں جو ہیں خست کی وجہ سے یہ کتیاں ہیں. کیسے ہم مظلوم لوگ ہیں آپ سوچیں. گالی ہم کو لوگ دے رہے ہیں یا ہم کسی کو گالی دے رہے ہیں؟ ہمارا تو یہی مطالبہ ہے کہ ہمارے 5 پیغمبر کے نام کو استعمال نہ کیا جائے. لیکن مرزائی میں کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے، مرزے کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے، خود مرزے نے کہا ہے کہ سارے لوگ جو میرے مقابلے میں ہیں یہ خنزیر ہیں جنگل کے، اور ان کی عورتیں جو ہیں وہ کتیاں ہیں. اور شیعہ صاحبان بھی اسی طرح ہم کو گالی دے رہے ہیں. وہ فروغ کافی میں انہوں نے کہا ہے کہ شیعوں کے سوا سارے کنجریوں کی اولاد ہے، ولد الحرام ہے، صرف شیعہ حلالی ہے، باقی ساری کائنات کے لوگ جو ہے ولد الحرام ہے، ان کی مائیں کنجریاں ہیں. ہم تو مظلوم آدمی ہیں. اب کئی تعلیم یافتہ آدمی ہوتے ہیں، دولت کے شہدائی، ملازمت کے دلدادے، وہ کبھی کبھی مجھے کہتے ہیں توسیع صاحب کیا ضرورت تھی لوگوں کو اس بات کے بتانے کی. ایک اچھی بات نہیں، یہ لکھنا درست ہے، تحریری نشری اشاعت بیچ بیچ میں ہوتی رہے، لوگوں کو ورغلاتے رہیں، یہ درست ہے. لیکن یہ بات بتانا کہ ہمارے اوپر ظلم ہو رہا ہے یہ بڑی تعدی کی بات ہے. تھانے میں جا کر کہنا کہ فلاں آدمی نے میرا بازو کاٹ دیا ہے، میرے سر پر گہرا زخم ہے، یہ آدمی بے ایمان ہے جو تھانے میں گیا ہے کہ ان لوگوں نے مجھے زخمی کر دیا ہے. کوئی نہیں بات، خاموش ہو جانا چاہیے. زخمی کرنے والے کرتے رہیں، ہم آج بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام، وہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. میں نے بھی کبھی کسی فرقے کو ایسا خفیف لفظ استعمال کیا ہے؟ کبھی کسی آدمی نے مجھ سے سنا؟ پاکستان کے کسی آدمی کے حق میں میں نے ایسا گستاخانہ کلمہ کبھی استعمال کیا ہو؟ شاید آج تک کسی نے میری زبان سے ایسی خسیس عبارت، خسیس جملہ، خسیس لفظ نہیں سنا ہوگا. لیکن وہ لوگ ہمارے خلاف لکھ رہے ہیں کیونکہ آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، ورنہ کم از کم آپ لوگوں کو یہ تو مطالبہ کرنا چاہیے کہ ہم کو گالیاں تو نہ دیں. اور حق الیقین میں مجتہد اعظم شیعوں کے باقر مجلس نے لکھا ہے، ایران اسلامیہ جمہوریہ میں جو کتابیں چھپ رہی ہیں وہیں سے کتاب میں نے منگوائی ہے، اس میں یہ لکھا ہے جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں یہ ہیں ناسبی. پھر آگے لکھتا ہے یہ ناسبی جو ہے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتا ہے، بدتر صد و بدتر ولد زنا، یہ کتے سے برے ہیں، ولد زنا سے بھی برے ہیں. ہم جو ابو بکر کو پہلا خلیفہ مانتے ہیں، وہ پرچی والے صاحب نے لکھا ہے، پرچی صاحب نہیں جی، ہم تو ابو بکر عمر کا احترام کرتے ہیں. مجھے کہتے ہو، دفاتر میں جا کر کہو، افسران کو جا کر کہو، دکاندار کو جا کر کہو
توسوی کے سامنے ایسی بھدی بات نہ کرو. میرا تو یہ اعلان ہے، اگر شیعہ ابو بکر عمر عثمان کو سچا تسلیم کرتا ہے، ہائی کورٹ میں میری سزا پھانسی ہے. اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، شیعہ تو عقیدہ ابو بکر عمر کے خلاف نہیں ہے. ان لوگوں کو بیچاروں کو پتہ نہیں. یہ خلافت بالفاصل شیعوں کے نزدیک اصول دین میں سے ہے. یہ دین کا اصولی مسئلہ ہے. اصول دین کے انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جاتا ہے. اس لیے تو شیعوں نے لکھا کہ سارے مہاجر انصار مرتد ہو گئے. انہوں نے ابو بکر کو پہلا خلیفہ مان لیا، اصول دین کے منکر ہو گئے. آپ حضرات کچھ علمی باتیں سمجھنے اور سوچنے کی کوشش بھی کیا کریں. نہ اگر اصول دین میں سے نہیں ہے تو اذان میں کیوں یہ جملہ ملا دیا، خلیفت ہوں بلا فصل. اتنا دین کا ضروری مسئلہ تو ہے کہ اذان میں ملا دیا. تو جو لوگ علی کو خلیفہ بلا فصل نہیں مانتے وہ کیسے مسلمان ہیں؟ چلو ہائی کورٹ میں لے جاؤ مجھے، یا کوئی بڑی عدالت ہو، یا کوئی بڑا ادارہ تمہارا ہو، مجھے لے جاؤ، خرچہ بھی عدالت کا دوں گا میں. اگر ملک کے شیعہ، پاکستان اور ایران کے شیعہ ابو بکر عمر عثمان پیغمبر کے مہاجرین انصار کو سچا مانتے ہیں، میری سزا پھانسی. حکومت ماشاء اللہ کا خون میرا تھا. میں شیعہ کتابوں سے ثابت کروں گا کہ شیعوں کا عقیدہ ہے ابو بکر عمر فرعون اور حامان تھے. باقی بعض آدمی کہتے ہیں ہمارے مولوی صاحب تھے، انہوں نے تو ہم کو یہ بات نہیں بتائی. مولوی صاحب نے تو یہ اپنی کتابیں پڑھی ہیں. آپ لوگ کافی تعلیم کے مالک ہیں، لیکن یہ کتابیں آپ نے تو نہیں پڑھی. میں تو کورس کرنے کے لیے گیا تھا لکھنؤ، سمجھے. دیوبند سے فارغ ہونے کے بعد لکھنؤ گیا، اس کے بعد پھر نجف اشرف کیا، کربلا محلہ کیا. یہ علماء جو مجھے بلواتے ہیں کہ آؤ پڑھاؤ، اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کورس کر کے آیا ہوں. اس مسئلے کا میں گویا کہ اسپیشلسٹ ہوں. پنڈی والے علماء نے مجھے بلایا تھا، کراچی والے بلا رہے ہیں، عربستان والے مجھے بلا رہے ہیں. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آپ کے سامنے حاضر ہوں. مجھے موضوع دیا گیا ہے مقام صحابہ. دوستو، یہ اتنا بلند موضوع ہے کہ مجھ جیسے کل انعام کیا بیان کر سکے. لیکن میں بھی مصر کی اس روایتی بڑھیا کی طرح جو سود کی ہٹی لے کر مصر کے بازار میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں میں شامل ہو گئی تھی کہ کل کلا اللہ رب العزت کے ہاں جب سیدنا یوسف علیہ السلام کے خریداروں کی فہرست پیش ہوگی تو اس کے آخر میں میرا نام ہوگا. میں بھی اس لیے اس بابرکت موضوع پہ بیان کرنے بیٹھ گیا ہوں کہ کل جب صدیق سامنے آئے، جب فاروق سامنے آئے، جب عثمان ذوالنورین، جناب حیدر کرار، دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین آئے تو مجھ ناچیز کا، مجھ ناکارہ کا بھی نام ثنا خان اصحاب محمد الرسول اللہ میں شامل ہے. دوستو، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شاگرد ہیں خدا کے، اور صحابہ شاگرد ہیں محمد مصطفیٰ کے. خدا کی خدائی کے گواہ صحابہ، مصطفیٰ کریم کی مصطفائی کے گواہ صحابہ، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ جناب محمد الرسول اللہ کی نبوت کا خلاصہ صحابہ. دوستو، کون صحابہ؟ صحابہ وہ ہستیاں ہیں. علماء تعریف کرتے ہیں صحابی اس انسان کو کہا جاتا ہے
کہ جس نے حالت اسلام میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا ہو اور پھر خاتمہ بالایمان ہو، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور دوستو، دنیا کا کوئی شخص عبادت سے، ریاضت سے، سخاوت سے سب کچھ بن سکتا ہے۔ عمر نور پاک ساری زندگی کھڑے ہو کر عبادت ریاضت میں گزار دو، ولی بن سکتے ہو، غوث بن سکتے ہو، قطب بن سکتے ہو، غوث العظم بن سکتے ہو، دوستو پیران پیر بن سکتے ہو، لیکن صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی وہ ہستیاں ہیں کہ سرکار کا ارشاد گرامی ہے، جس نے ایک نظر مجھے دیکھا، ایک لمحہ دیکھا، ایک لحظہ دیکھا، لا تمس النار مسلمن رآنی اور رآ من رآنی، جس نے حالت اسلام میں ایک نظر مجھ محمد الرسول اللہ کو دیکھا، اس پہ بھی جہنم کی آگ حرام ہے، اور جس نے میرے 1,00,000 کم و بیش 44,000 24,000 یا جتنے بھی صحابہ ہیں کسی ایک کو حالت اسلام میں دیکھا ہے، اسے بھی جہنم کی آگ نہیں ہوئے۔ صحابہ کون ہیں؟ امت کا اجماع ہے، امت کا اجماع ہے، یہ سمجھنے کی چیزیں ہیں۔ شرف صحابیت اتنا بڑا شرف ہے کہ وہ وحشی قاتل حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ایمان لائے، سرکار کی خدمت میں آئے، کلمہ پڑھا، ایک لمحہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ٹھہرے، سرکار نے ارشاد فرمایا، وحشی غیب عنی، میری نظروں سے اوجل ہو جا، میرے سامنے سے ہٹ جا، بشری تقاضے کبھی عود کر آتے ہیں، مجھے وہ احد میں چچا کا کٹا پھٹا غبار سے عطا وہ جسم نظر آتا ہے، وہ خیال آ جاتا ہے، وہ چبایا ہوا کلیجا، وہ ہار بنے ہوئے سارے اعضاء میرے سامنے نہ آیا کر۔ علماء لکھتے ہیں، اہل سنت والجماعت کا اجماع ہے، شرف صحابیت میں وحشی اور جناب ابو بکر صدیق دونوں برابر، اس میں مراتب اپنی جگہ ہے، شرف صحابیت میں دونوں برابر۔ اور صحابہ وہ ہستیاں ہیں، سارے دنیا کے پیر اکٹھے ہو جائیں، سارے نقش بندی اکٹھے ہو جائیں، سارے سہر وردی اکٹھے ہو جائیں، سارے چشتی اکٹھے ہو جائیں، سارے قادری اکٹھے ہو جائیں، سب کو ایک پلڑے میں رکھ کر وہ وحشی جس نے ایک نظر سرور کونین، جانے دو عالم، روح دو عالم، فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا تھا، اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، ابھی حضرت قاضی صاحب دامت قیودہم ارشاد فرما رہے تھے مقام صحابی کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ ایک شخص آپ کی خدمت میں آیا، عرض کی، اے امیر المومنین فی الحدیث، کون عبداللہ ابن مبارک؟